السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم اور نازک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو عموماً رمضان کے اسٹارٹنگ میں، رمضان کے اینڈ میں، اختتام پر بہت زیادہ پیش آتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے۔ سوال اس طرح سمجھتے ہیں کہ رمضان کا جب اسٹارٹ ہوا اور آغاز ہوا تو ایک شخص اس وقت مکۃ المکرمہ میں، سعودیہ میں یا مدینہ منورہ میں زادہم اللہ شرفاً وعظمتاً وکرامتاً عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہ وہاں تھا۔ اب وہاں پر رمضان ایک دن پہلے ہو گیا، چاند ایک دن پہلے ہو گیا، چاند کا فیصلہ ایک دن پہلے ہو گیا، تو رمضان وہاں ایک دن پہلے شروع ہو گیا۔ پھر وہ بیچ رمضان میں اپنے وطن واپس لوٹ آیا، بھارت واپس آ گیا مثال کے طور پر۔ تو اب ہمارے ملک میں رمضان ایک دن کے بعد شروع ہوا تھا۔ اب اس کا مسئلہ رمضان کے اینڈ میں جو ہے وہ بات پیش آئے گی کہ اب وہ روزے کل کتنے رکھے، بھارت یہاں کے حساب سے رکھے یا اس نے شروعات سعودی میں کی تھی، مکہ مکرمہ میں کی تھی، تو وہاں کے اعتبار سے اپنے روزے پورے کرے۔ یہ ایک اہم سوال آتا ہے اور کافی لوگ اس کے تحقیق کے پیچھے لگتے ہیں، علماء سے معلوم بھی کرتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ یہ بہت ضرورت کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جواباً سب سے پہلی بات یہ عرض ہے کہ رمضان کے اسٹارٹنگ میں، شروعات میں ہم جہاں ہوں گے وہاں کے اعتبار سے روزہ شروع کرنا پڑے گا۔ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا، اس کی شہادت پا لی، شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اس پر روزہ رکھنا واجب ہو گیا۔ تو جہاں رمضان کے آغاز میں ہے، شروع میں ہے، وہاں کا اعتبار ہوگا۔ اگر رمضان کے آغاز میں مکہ میں ہے، وہاں چاند کا فیصلہ ہو گیا تو رمضان شروع، اور رمضان کے اینڈ میں جہاں ہے، اختتام پر جہاں پر ہے، وہاں عید کی چاند رات کا فیصلہ ہو گیا تو اب روزہ ختم۔ اب اس سلسلے میں یہ تو فیصلہ کن بات ہو گئی، لیکن اب اس کی وجہ سے روزوں کی تعداد پر اثر پڑے گا۔ تو روزوں کی تعداد کے اعتبار سے بات سمجھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں روزہ شروع کیا، بھارت میں مکمل کیا۔ اگر اس صورت میں 29 یا 30 روزے پورے ہو گئے، 29 پورے ہو گئے یا 30 پورے ہو گئے، انڈیا میں چاند دیکھا، اس کے 29 روزے پورے ہوئے یا 30 روزے پورے ہو گئے چاند رات کے دن، تو اب بات ختم ہو گئی، روزے مکمل ہو گئے، اب کوئی جو ہے پیچیدہ مسئلہ نہیں رہا۔ لیکن مزید دو صورتیں ہیں کہ اگر اس طرح ملک کی چینجنگ کی صورت میں 28 روزے بن گئے، 28 روزے ہو گئے، شروعات کسی جگہ کی اور چاند رات کسی جگہ ہوئی، عید کی چاند رات، اب اس بندے کے کل روزے صرف 28 ہی بنتے ہیں، تو اب اس صورت میں اس بندے کو بعد میں ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اور اس طرح 29 روزے رکھنے ہوں گے۔ 29واں اس کو رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ رمضان یا اسلامی کیلنڈر کا کوئی مہینہ 28 کا نہیں ہوتا ہے، اس لیے 29ویں روزے کی اس کو عید کے بعد قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر کسی کے 31 روزے ہو جاتے ہیں، یعنی انڈیا میں آنے کے بعد اس کو ابھی چاند ہوا نہیں اور انڈیا میں بھی 30 روزے ہو گئے، تو اس کے ٹوٹلی 31 روزے ہو جاتے ہیں، تو اس کو 31واں روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اور شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی فتاوی عثمانی کی تحقیق کی روشنی میں یہ جو 31واں روزہ ہوگا، یہ نفلی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی رمضان کا فرض مانا جائے گا، اس لیے کہ شہود شہر رمضان کا پایا جانا اس کے حق میں بھی ثابت ہو رہا ہے، اس لیے فَلْيَصُمْهُ، یہ وجوب اور یہ واجب ہونا اس کے حق میں ثابت ہوگا، اور اس تحقیق کے مطابق
یہ رمضان ہی کا مانا جائے گا۔ امید ہے یہ مسئلہ پورے طور پر کلیئر اور واضح ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل سیکھنے، سیکھتے رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔